اسرائیلی فوج اور اسرائیلی انٹیلیجنس ان کے تین بڑے ہیڈ ان کے ہیڈ خطرے میں ہیں یا ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ، آئی ڈی ایف کا چیف اور شن بیٹ کا چیف، تینوں کی کرسی بنجمن نیتن یاہو کھینچنے والا ہے۔ بنجمن نیتن یاہو پلان بنا رہے تھے ان تینوں کو ہٹانے کا، خاص طور سے یوو گیلنٹ کو، لیکن کچھ ہو گیا، یہ معاملہ رک گیا۔ اور خبر دا ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے دکھاؤں گا، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف اور آئی آر جی سی کے چیف نے کیا کہا ہے۔ امریکہ کا ہاتھ کیا بتا دیا گیا ہے کہ ایران میں ہانیہ کے اوپر ہوئے حملے میں تھا۔ پھر سمندر میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے سمندر میں کون پہنچ گیا ہے جو ایران کے لیے خطرہ ہے، ساتھ ہی ایران کے کن اڈوں پر ہو سکتا ہے حملہ، سب کچھ بتاؤں گا۔ اور ویسٹ بینک کی بھی بات، تازہ اپڈیٹس آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ اگلے کچھ منٹ ویڈیو لگ کر سیٹ پر جم کر دیکھیے، بڑی اہم خبریں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پہلی خبر اور سب سے دھماکے دار خبر دا ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے ہی، جو آج دوپہر آئی ہے بھارت میں، اور دا ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا پی ایم سیڈ، یعنی کہ پردھان منتری بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ گیلنٹ کو فائر کرنے والے تھے، نکالنے والے تھے، پوسٹ سے ہٹانے والے تھے، ان کی ڈیفنس منسٹری ان سے چھیننے والے تھے، آئی ڈی ایف کے چیف کو ہٹانے والے تھے، شن بیت جو ان کی یوں سمجھیے لوکل انٹیلیجنس ہے اس کے چیف کو ہٹانے والے تھے، کیونکہ ہوسٹیج ڈیل کے معاملے میں یہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا جب امریکی وزٹ پر بنجمن نیتن یاہو موجود تھے۔ پھر کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ اصل میں اس پورے آرٹیکل کو جب میں نے پڑھا تو یہ پایا کہ نیتن یاہو کے لوٹنے سے پہلے ہی مجدل شمس والا علاقہ جو تھا وہاں پر وہ راکٹ آ کے گرا، جو حزب اللہ نے کہا کہ ہمارا نہیں ہے، اسرائیل نے کہا کہ حزب اللہ کا تھا، جس میں 12 بچے مارے گئے ڈروز کمیونٹی کے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بیروت میں حزب اللہ کا جو سب سے بڑا ملٹری کمانڈر تھا اسے ان لوگوں نے مار گرایا حملے میں، ایئر اسٹرائک میں۔ یہ دو بڑے ہوئے کانڈ، پھر اسماعیل ہانیہ والا ہو گیا، اس وجہ سے روک دیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ڈروز کمیونٹی پر 12 بچے جو مارے گئے وہ حملہ ہوا، وہ کس نے کیا ہے؟ کیا کسی نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ خبر تو ان کو بھی ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ پھر ہماری ضرورت پڑے اور ابھی ہمیں نکالا جانا مناسب نہ ہو سکے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ظاہر کیے جا سکتے ہیں خشی، یہی جرنلزم ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ حملہ کیا گیا ہے، کوئی انٹرنل جاب ہے؟ دوسری بات، ان کی کرسی جاتے جاتے بچ گئی، اور یہ بات خود نیتن یاہو نے کہی ہے کہ یوو گیلنٹ کو فائر کرنے میں نو اف اور بٹ اور وین، کوئی سوال نہیں ہے کہ اف بٹ یا کب، کوئی سوال نہیں، جب جی چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ یوو گیلنٹ اور نیتن یاہو کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ اور اس طریقے سے بیان دینے کے بعد کیا ہوگا ڈیفنس منسٹر پر، جب ایران کا خطرہ حملے کا منڈرا رہا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ اب میں تھوڑا سا پڑھ کے پھر آپ کو آگے اہم خبریں دے دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے، اور یہ ٹال شالیو جو ہے والا نیوز اسرائیل کا ہے، اس کے رپورٹر نے یہ بات جو ہے کہی ہے، اور کان پبلک براڈ کاسٹر وہاں کا ٹی وی نیوز چینل اسرائیل کا، انہوں نے اسے دکھایا ہے کہ مجدل شمس کا نہ ہوتا یہ اگر حملہ تو ڈیفنس منسٹر بدلا جاتا یوو گیلنٹ کی جگہ، آئی ڈی ایف کے چیف ہرزی علیوی جو ہے اسے بدلا جاتا، اور شن بیٹ کے رونن بار کو بھی بدلا جاتا، ان تینوں کی کرسیاں جاتی۔ بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران نے کہا ہے، اور یہ جو شخص آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں کالی پگڑی میں، ارنا نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے، ہانیہ اسیسینیشن کیریڈ آؤٹ ود یو ایس گرین لائٹ ایران انٹیلیجنس منسٹر۔ اب یہ ایران کی انٹیلیجنس کے منسٹر ہیں، یوں سمجھ لیجیے ہمارے جیسے را کا چیف ہوتا ہے۔ ایران کے انٹیلیجنس کے منسٹر نے کہا ہے کہ امریکہ کی ہری بتی یا ہری جھنڈی ملنے کے بعد ہی ہانیہ کا قتل ہوا ہے تہران میں، یعنی اس پوری سازش میں امریکہ شروع سے شامل تھا، اسے پتا تھا اور اس نے اس حملے میں مدد کی، جبکہ امریکہ نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ نہ ہمیں نہیں پتا، انا معافی معلوم، پتہ ہی نہیں ہمیں، اور ہمیں نہیں، نہ ہم شامل ہیں اس ہانیہ کے اسیسینیشن میں۔ لیکن ان کا یہ کہنا انٹیلیجنس منسٹر کا، یہ بڑی بات ہے
کیونکہ سارے ایران کے لوگ ان کے بیان کو دیکھ رہے ہیں. اگر کسی ملک کے انٹیلیجنس کا چیف کہہ رہا ہو، اس کا منسٹر، ان کو انٹیلیجنس کے چیف نے کہی بات، اور یہ انٹیلیجنس منسٹری کے منسٹر ہیں، یوں سمجھیے را کے چیف کے برابر نہیں، را کے چیف کے اوپر، جیسے ہمارے یہاں را ہے تو وہاں کی انٹیلیجنس کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ہری جھنڈی کے بعد ہوا، اٹ مینس انہیں کچھ ثبوت مل گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ تہران ٹائمز جو ہے اور وہاں کے اخبارات ایسے ان کے فرنٹ پیج ہیں، اسماعیل ہانیہ کا فوٹو ہے. آج بھلے ہی 3 اگست ہو، لیکن یہ معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے، کیونکہ اب تو حملے کی بات کھڑی ہوئی ہے. یہاں لکھا ہوا اور ڈیئر گیسٹ، او میرے پیارے مہمان، تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا، تمہارے خون کا حساب لیا جائے گا. جس ملک کے سب سے بڑے اخباروں میں شمار کسی اخبار کے فرنٹ پیج پر یہ ہیڈ لائن اس سینٹنس کے ساتھ ہو تو سمجھ لیجیے چیز کتنی سیریسلی لی گئی اور کتنی چوٹ اس نے پہنچائی ہے. IRGC کے چیف نے حزب اللہ کے کمانڈر سے کہا ہے، یا حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ سے کہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، بہت ہی سخت بدلہ دشمن کا انتظار کر رہا ہے. جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس کے لیے بہت سخت بدلہ تیار ہے اور وہ ان پر قہر برپائے گا. ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایران میں 20 لوگ پکڑے گئے ہیں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے سلسلے میں، اور اس میں سینئر، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، میں اسے کنفرم نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ اسرائیلی سورسز سے ہے اور ماننی پڑے گی ان کی بھی بات، انکلوڈنگ سینئر آفیسرز ان کنیکشن ود دا سیکیورٹی بریچ. اور ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا کانڈ ہو گیا، ایران نے پکڑا تو ہوگا ہی کسی نہ کسی کو، اور وہ سب کچھ، وہ بلڈنگ پوری IRGC کی زیر نگرانی تھی تو ان کے لوگوں پر بھی شک ہوگا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں رات ایکسپرٹ لائن میں کہہ چکے ہیں جو ایران سے اور اسی تہران ٹائمز میں کام کرتے تھے کہ اندر سے غداری ہوئی، IRGC کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. 20 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں پوچھ تاچھ کے لیے یا شک کی بنا پر ایران میں، جن میں سینئر افسر بھی شامل ہیں کہ سیکیورٹی بریچ ان پر الزامات ہے. ہانیہ کے قتل میں جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، کیا اس میں ان کا کوئی رول ہے؟ اب یمن نے جو کہا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، یمنیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا. کل جمعے کی نماز کے بعد لاکھوں یمنی سڑکوں پر پھر سے اکٹھا ہوئے، جیسے وہ ہمیشہ ہر جمعے کو ہوتے ہیں. انہوں نے فلسطین کی آزادی اور اس کی حفاظت کی پھر سے قسم کھائی اور کہا کہ اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اسرائیل کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا. اب اسرائیل کے نشانے پر کون کون سے ایران کے اڈے ہو سکتے ہیں، ان کی 4 تصویریں دیکھ لیجئے. اور یہ اسرائیلی کے جو لنکڈ اکاؤنٹس ہیں ایکس پر، ان کی طرف سے شیئر کیے گئے ہیں. یہ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، آرم ڈپوٹس ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ سائٹس ہیں جو ایران کی ہیں، یہ اسرائیل کے نشانے پر ہیں. اگر اسرائیل پر ایران نے ایک بڑا حملہ کیا تو یہاں پر حملہ ہو سکتا ہے. ایٹامک ویئر ہاؤسز ہیں، ایٹامک آرکائیو ہیں، ایران کی سیکرٹ ایٹامک سائٹس ہیں جو تہران میں بھی ہیں، ان سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تہران کے علاوہ باقی جگہ پر بھی جو ہیں وہ. امریکہ جو ہے وہ ایران کے سمندر میں پہنچ گیا ہے اور یہ ایران پر ایک طریقے سے پریشر مینٹین کرنے کی کوشش ہے. US نیوی کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ پانی کا بڑا جہاز تیرتا ہوا ایک شہر جس پر ہوائی جہاز اترتے ہیں، لڑاکو جہاز اترتے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر USS روزویلٹ، وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پہنچ گیا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے پاس ہے اور ایرانین بندرگاہ کے پاس، اس کے ساحل کے پاس ہے. اب یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز اڑی، میزائل، ڈرون، تو ہم یہیں سے مار گرائیں گے اپنے شپ سے، اور فائٹر جیٹس بھی ہوا میں رہیں گے. لگاتار ہم ایران پر پریشر رہے گا کہ ہم پر حملہ یہیں سے ہو جائے گا قریب، ہم کیسے روکیں گے؟ تو یہ سب کچھ پریشر مینٹین کر رہے ہیں. غزہ میں جنگ نہیں رکوائی، اس کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر نہیں گیا کہ اسرائیل کے خلاف جائے کہ چپ بیٹھو ہے بہت دن ہو گئے، نہیں، اس سے بچائیں گے. پورا غزہ اگر ایک ایک اینٹ بھی تباہ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ اسے کچھ نہیں کہیں گے اسرائیل کے حکمرانوں کو امریکہ، بلکہ تب بھی اگر سارے مسلم ممالکوں کی غیرت جاگ جائے اور وہ بدلہ لینے کی سوچے تو یہ
اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے ہی اور ساز و سامان لاتے ہیں. US sending more fighter jets and warships to Middle East amid threats of Iran-led Axis. ایران کی جو ایکسس ہے ایران سمرتھت، چاہے یمن کے حوثیز ہوں یا لیبنان کے حزب اللہ ہوں یا حماس اور باقی ریزسٹنس موومنٹ ہوں یا سیریا اور عراق کے ریزسٹنس موومنٹ ہوں، ان سب نے جو بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور ایران نے بھی کیا ہے، اس کے مد نظر امریکہ نے اپنے فائٹر جیٹس اور وارشپس کی تعداد میڈیٹرینین سی میں اور اسرائیل کے آس پاس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. ہاں، وادی جلو ہے ساؤدرن لیبنان میں، وہاں آج اسرائیل نے ڈرون سے حملے کیے ہیں، ایک کار کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حزب اللہ کا کمانڈر تھا جو مارا گیا ہے. یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک نے 4 تصویریں ویسٹ بینک کی جو ہے وہ شیئر کی ہیں اور بتایا کہ 5 فلسطینی اس کار میں سوار تھے جسے اسرائیل نے نشانہ بنا کر کار کے پرکھچے اڑا دیا، اور انسانوں کی تو آپ پوچھے مت، بعد میں ان کی کچھ ریشے بٹور کے کہ انہیں دفنا سکیں، یہ سب کوشش کرتے ہوئے لوگ نظر آئے. لیکن ایک چیز ہے جو آخر میں آپ سے کہوں گا، جو یہ فوٹو آپ کی اسکرین پر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی ایک سائلنٹ وار غزہ کے بعد ویسٹ بینک میں شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے صرف ٹریک ڈاؤن ہوتا تھا، اب ڈرون اٹیک، ایئر اٹیک اور گراؤنڈ اٹیک، تینوں طریقے سے اٹیک ویسٹ بینک کے علاقوں میں ہو رہے ہیں. پیلسٹینین اتھارٹی بہت عجیب طریقے سے خاموش ہے اس پر، لیکن ایک سائلنٹ وار ویسٹ بینک میں شروع ہو چکی ہے جو کبھی بھی بہت بڑے لیول پر بھڑک سکتی ہے، اور ہر روز ہر بیتے دن کے ساتھ ویسٹ بینک میں حالات بے حد کشیدہ ہو رہے ہیں. اس سے سمجھنا ہوگا اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تو بات مسجد الاقصیٰ تک بھی پہنچ سکتی ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ لوگ بہت سمجھدار ویورز ہیں. بہت بہت شکریہ. میں خبر دکھاتا ہوں، کوئی میرا ایجنڈا یا پروپیگنڈا نہیں ہوتا، میں صرف خدشے پیش کر سکتا ہوں نیوز کے ساتھ، لیکن ایسا ہو ویسا ہو، وہ مر جائے وہ جیت جائے، یہ میں نہیں کر سکتا. ایک نیوز اینکر سے، ایک رپورٹر، ایک جرنلسٹ سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے، کوئی بھی کم سے کم ایوریج سمجھدار انسان یہ توقع نہیں کر سکتا. آپ کو اگر نیوز دیکھنی ہے، یہ چینل آپ کے لیے ہے. اگر آپ کو پروپیگنڈا دیکھنا ہے تو آپ ناچنے، کودنے، چیخنے، چلانے، لیٹنے والوں کے ساتھ ویڈیو ان کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہوگا XYZ آئی ڈونٹ نو، لیکن میں وہ نہیں ہوں. آپ کل کو کہیں گے کہ بھائی جو ہے وہ آپ آن لائن فاتحہ پڑھیے، نہیں بھائی، نیوز دینے بیٹھا ہوں میں. بہت سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے بات ہے. آپ سمجھیے یہ جنگ بند ہو جائے گی، اس کے بعد بھی تو آپ کو نیوز دنیا کی چاہیے ہوگی. کہاں ملیں گی؟ یہی ملیں گی. آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں آپ کے لیے دنیا بھر کے اخبار پڑھتا ہوں، آپ کو نیوز دیتا ہوں. آپ کو 15 منٹ میں دنیا کی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ میرا احسان نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں بند لفظوں میں آپ کو بیدار کرنے، آپ کو جاگرک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اسے سمجھیے، یہی آپ کے فائدے کی بات ہے. اور نیگیٹو کمنٹ، کسی کی جے، کسی کو مارنے کی باتیں آپ لوگ کمنٹ میں لکھنا چھوڑ دیجئے. یہ AI کا زمانہ ہے. ایک دن ایک بٹن دبایا جائے گا کہ ڈیٹا نکالو کون اس طریقے کی باتیں کرتا ہے. آپ لوگوں کے نام نکلیں گے، آپ کے نام نہیں ہوں گے، آپ کے YouTube چینل سے آپ کا IP ایڈریس نکالا جائے گا اور آپ تک پہنچا جائے گا. ہاں بھائی، کیا کہہ رہے تھے؟ سمجھ لو میرے بھائی، بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. سپورٹ کا بھی طریقہ ہے، اپوز کا بھی طریقہ ہے. بس لفظوں کو اس طریقے سے کہا جائے کہ آنچ اس کی آپ تک نہ آ پائے. سمجھ گئے؟ QR کوڈ ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. اور آزاد بول انڈیا پر کئی ویڈیوز ابھی اور آئیں گے، دیکھتے رہیے. خوش رہیے، سلامت رہیے.